ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. کل کے درس میں انسان کی تخلیق کا ذکر تھا کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور بڑا خوبصورت بنایا، پھر فرمایا اسے روزی دی تو پاکیزہ روزی دی، گندی روزی سے اللہ نے بچایا ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ ذات جس نے تمہیں بنایا ہے۔ فرمایا کہ هو الحی، وہی زندہ ہے، هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ذات ہے، لا الہ الا ہو۔ فرمایا فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو، خالص اسی کو پکارو، اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، خالص کر کے، کوئی ملاوٹ نہ ہو، اللہ کو بھی پکارو ساتھ کسی اور کو بھی پکارو نہیں، صرف اللہ۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ بات آئی ہے کہ هو الحی، وہی زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ باقی ساری دنیا ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، باقی مخلوقات ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ دنیا میں سب سے پہلے جو مخلوق پیدا کی اللہ نے وہ جنات تھی، یہ انسان سے 2000 سال پہلے کی پیدائش ہے۔ تو شیطان بھی اس وقت سے، کیونکہ وہ جنات میں سے، اور ابھی تک ہے اور کب تک رہے گا۔ تو شیطان کی اتنی عمر ہے، 2000 سال پہلے انسان سے پیدا ہوا، فرشتے بھی انسان سے پہلے پیدا ہوئے، انسان بعد میں پیدا ہوا، لیکن فرمایا کہ یہی مخلوقات ساری ختم ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، سب زندہ اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ، هو الحی، وہی زندہ ہے، باقی سب کل من علیہا فان، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا هو الحی، جب وہ زندہ ہے اور ہر وقت ہے، ہمیشہ ہے، تو پھر فرمایا کہ عبادت بھی صرف اسی کی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے۔ تو معبود کے معنی ہیں جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، جو ہماری مشکل کشائی کرتا ہے، جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی ہوتے ہیں وہ پورا کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ باقی جس کو بھی پکارو گے لوٹے جاؤ گے، اگر سچائی حاصل کرنی ہے تو صرف اسی کو پکارو، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی عالم الغیب، نہیں ہے کوئی حاضر ناظر، نہیں ہے کوئی مختار کل، الا ہو، مگر ہے تو وہی ہے، مختار کل بھی وہی ہے، عالم الغیب بھی وہی ہے، حاضر ناظر بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے،
یہ صفات کسی اور کی نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ حاضر ناظر کسے کہتے ہیں؟ جو یہاں بھی ہو اور پوری دنیا میں بھی ہو۔ تو اس طرح ذات اور کوئی نہیں جو یہاں بھی ہو پوری دنیا میں ہو۔ لوگوں کے عقیدے ہیں، غلط عقیدے بنائے ہوئے ہیں، خاص کر کے انبیاء کے بارے میں کہ نبی حاضر ناظر ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو یہ عقیدہ شرکی عقیدے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں حاضر ناظر ہیں تو یہ شرکی عقیدہ۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، دنیا میں تھے، تو ایک جگہ ہوتے تھے۔ اگر مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، اور جب مدینے میں تھے تو پھر مکے میں، جب حنین میں تھے تو پھر مدینے میں نہیں تھے، اور جب بدر میں تھے تو پھر مدینے میں نہیں تھے۔ ایک جگہ ہوتے تھے، اور اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ عقیدہ اپنا ٹھیک کرے۔ جب تک عقیدہ توحید والا نہیں ہوگا نجات مشکل ہے۔ سب انبیاء، سب اولیاء، سب بزرگان دین، بزرگ ہے، نبی ہے، صحابی ہے، لیکن رب ہے۔ رب اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ، اس جیسا کوئی نہیں۔ فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو خالص کر کے، ملاوٹ درمیان میں نہیں چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دے ان لوگوں سے کہ مجھے تو اللہ نے منع کیا ہے۔ قل انی نہیت، مجھے اللہ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کیا؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، میں بھی ان کو پکاروں؟ نہیں، مجھے اللہ نے منع کر دیا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات، جبکہ میرے پاس حقیقت بھی آ گئی ہے، قرآن آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، حقیقت سامنے ہے، تب بھی میں اوروں کو پکار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ یوں فرما دے کہ میں ان کو نہیں پکارتا، ان کے جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے رب کے طرف سے میرے پاس حقیقت، سچائی آ چکی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے تو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اس ذات کے سامنے سر جھکاؤں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضور فرماتے کہ مجھے تو اس کا حکم ہے۔ کس کا جی؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب انسان کی تخلیق دیکھیں۔ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ طریقہ چینج ہو گیا، مٹی سے ایک انسان کو بنا دیا، اگلا طریقہ اللہ نے تبدیل کر دیا کہ اب اس طرح ہر ایک آدمی مٹی سے نہیں بنے گا، لیکن خوراک مٹی ہی سے آئے گی، اس سے آگے تمہارا جمع نطفہ آئے گا، اس سے تم بنو گے، خوراک اس مٹی سے ہی آئے گی۔ والذی خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے بنایا، منتقل ہو گیا نطفے کی طرف، ثم من علقۃ، اس نطفے کو پھر وہ لوتڑا بناتا ہے۔ نطفے کو کیا بناتا ہے؟ لوتڑا۔ لوتڑے کے بعد پھر وہ گوشت، گوشت کے بعد اس کے اندر ہڈیاں، 4 مہینے کے بعد اس کے اندر جان، اور 9 مہینے 8 مہینے کے بعد انسان کی تخلیق پوری ہوتی ہے۔ اور پھر وہ کون کرتا ہے یہ ساری تخلیقات، یہ سارے سسٹم کون کر رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ والذی خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے بنایا، ثم من علقۃ، پھر تمہیں لوتڑا بنا دیا، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالا۔
ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں جوان بنا دیا، بچہ بنا کے جوان بنا دیا. ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر تمہیں بڈھا بنا دیا، پھر تمہیں بوڑھا بنا دیا. اللہ کی جان، چھوٹا سا بچہ، طاقت دی، اور طاقت کے بعد پھر زوال. بچہ کمزور، جوان طاقتور، اور بوڑھا پھر کمزور. یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ طاقت میں رہوں، طاقتور رہوں، جوان رہوں، لیکن رہ نہیں سکتا. کر کے دکھائے کوئی کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، نہیں کر سکتا. اللہ کی شان ایسی. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تمہیں بوڑھا بنا دیا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور کئیوں کو اس سے پہلے ہی، بوڑھا ہونے سے پہلے ہی وفات دے دی. اب بوڑھا تو کوئی ہوتا ہے نا، کئی جوانی میں مر جائے، ایکسیڈنٹ ہوا جی جوان تھا مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، یار جوانی میں موت آ گئی. بچے فوت ہو گئے. تو فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ تم بڑے ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے، لوگ کہتے ہیں جی بڑے ہوں گے، ابھی شادی کریں گے اور جناب داڑھی رکھیں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے، کسی پتر لگنے ہوں تھوڑے اختیار بھی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ جو لوگ یہ فلسفے بیان کرتے ہیں بڑا ٹائم پڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بوڑھا ہونے سے پہلے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، پہلے ہی مار. کئی آپ قبرستان میں جائیں تو سب قبریں ایک جیسی ہیں؟ نہیں، چھوٹی چھوٹی قبریں، بچوں کی بھی قبریں، جوانوں کی بھی قبریں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور کچھ کو اس مدت تک پہنچاتا ہوں جو اس کی مدت مقرر ہے. اب اس کو کوئی مار نہیں سکتا جب تک میں نہ ماروں. اور میں کئیوں کو تو پہلے وفات دے دیتا ہوں، کئی جو ہے وہ مدت مقررہ تک جاتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم کچھ سمجھو کہ یہ ہے ہمارا خالق مالک، وہ ذات جو یہ سارا سسٹم بناتا ہے، تو اسی کو مانو. تو عقل ہے کسی کے اندر. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تم کچھ سوچو یار کہ کون یہ سسٹم کرتا ہے. بے شمار دنیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتی، اللہ کی بات نہیں مانتی. ایسے یار عقل نہیں ہے دنیا کے لیے، تو بڑا عقل ہے. آسمان تک پہنچ گئے، چاند تک، سورج تک پہنچ گئے، اور اللہ کو نہیں پہچان سکے. تیرا یہ پہنچنا جو ہے یہ ذلت ہی ذلت ہے. تو آسمان نہیں کہ تو جناب 7ویں آسمان تک چلا جا، لیکن اگر پیدا کرنے والے کو تو نے نہیں پہچانا تو ناکام. اس کے بعد فرمایا هو الذی یحیی و یمیت، اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. زندہ بھی کون دیتا ہے؟ اللہ. اور فوت بھی کون کرتا ہے؟ اللہ. هو الذی یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، کوئی انسان پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، جو بھی وہ کام کرتا ہے تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جو عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو بیٹے کے لیے تو اتنا پروسیس چاہیے جو ابھی آپ نے سنا. تو وہ تو بغیر پروسیس کے کہتا ہے کہ ہو جا، تو اس کو بیٹوں کی ضرورت تھی تو وہ کہتا ہے تو ہو جاؤ. بیٹے ہی بیٹے ہو جاتے ہیں، اس کی اولاد ہی اولاد ہو جاتی ہے. تو وہ تو ایک اشارہ دیتا ہے کہ بھئی ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے. تو اس کو بیٹوں کی اور کسی دولت کی اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط عقیدے ہیں.
وہ اگر کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے یا ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کن فیکون، هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہ کن فیکون تو سب کو یاد ہے، لیکن کئی ایسے بھی ہیں کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ کن کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، وہ کیسی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔